السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ قصے انبیاء علیہ السلام کے اس سلسلے کی 29ویں کڑی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ہماری بات ہو رہی تھی یوسف علیہ السلام کے قصے سے متعلق، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مصر کا حاکم بنایا اور بہت اونچا مقام دیا۔ اور یوسف علیہ السلام نے جیسا کہ خواب کی تعبیر بتائی تھی کہ 7 سال نعمت کے ہوں گے، یعنی بہت زیادہ پیداوار ہوگی، اور اس کے بعد 7 سال قحط کے ہوں گے۔ تو اس طرح سے یوسف علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں انتظامات لے لیے تھے، اس طرح سے حاکم ہو گئے، انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بہت اونچے مقام پہ فائز ہو گئے۔ اب آئیے آج یہ دیکھتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر پہنچے تو اس وقت کیا ہوا۔ جب قحط پڑا، یعنی جو نعمت کے سال تھے، 7 سال جو پیداوار کے تھے وہ ختم ہو گئے، اور پھر جب قحط کی شروعات ہوئی تو یہ لوگ مصر آئے غلے کی تلاش میں، کھانے کی تلاش میں۔ انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ مصر کے حاکم اور یہ جو زراعت کی دیکھ بھال جن کے زیر انتظام ہے وہ یوسف علیہ السلام ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے پاس یہ لوگ آئے، لیکن یوسف علیہ السلام تو پہچان گئے لیکن یہ نہیں پہچان سکتے تھے۔ تو ان لمحات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے سورہ یوسف آیت 58 سے آگے دیکھیں۔ اللہ کہتا ہے وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے۔ فَعَرَفَهُمْ، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا۔ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ یوسف علیہ السلام کو پہچان نہیں پا رہے تھے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اور جب یوسف علیہ السلام نے انہیں تیار کیا، یعنی ان کو ان کے گھروں کو روانہ کرنے کے لیے جو کچھ دینا تھا ان کو دیا۔ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، کہا کہ دیکھو دوبارہ آنا تو اپنے بھائی کو لے کے آنا، جو یوسف علیہ السلام کا ایک اور بھائی تھا، تو کہا اسے لے کر آنا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے میں نوازتا ہوں اور کتنا اچھا مہمان نواز ہوں۔ کہا فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ، اگر اسے نہیں لاؤ گے، اپنے چھوٹے بھائی کو جن کا نام بنیامین بتایا جاتا ہے، کہا اگر اسے نہیں لاؤ گے تو نہ تو کوئی گلہ ملے گا اور نہ ہی تم ہمارے قریب آ سکتے ہو۔ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، ہم اس کے باپ سے بات چیت کریں گے، یعنی یعقوب علیہ السلام سے بات چیت کریں گے، ہمیشہ کوشش کریں گے۔ اور یوسف علیہ السلام نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ ان لوگوں نے جو قیمت دی ہے گلے کی وہ ان کو واپس لوٹا دی جائے، تو انہی کے سامان میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہا کہ ان لوگوں نے جو قیمت دی ہے واپس ان کے سامان میں ڈال دو، جب یہ اپنے گھر جائیں گے تو دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے یہ واپس دوبارہ آئیں۔ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہا ابا ہمیں اور بھی بہت کچھ مل سکتا تھا لیکن ہمیں کم ملا ہے، اگر ہم اور چاہتے ہیں تو آپ ایسا کریں، ہمارے ساتھ یہ جو چھوٹا بھائی ہے بنیامین، یوسف علیہ السلام کا جو ماجائے بھائی ہے، اس کو آپ ہمارے ساتھ بھیج دیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہا کہ میں تم پر کیسے بھروسہ کر سکتا ہوں، اس سے پہلے تم پر بھروسہ کیا تھا تو کیا ہوا، تو اللہ ہی حفاظت کرنے والا، تمہارے بس کا کچھ ہے نہیں۔ بہرحال یعقوب علیہ السلام نے چھوٹے بھائی کو بھیج دیا، اور پھر آگے واقعہ ہے کہ جب یہ قافلہ دوبارہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اللہ نقل کرتا وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بلا لیا۔ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، اور اسے جو چھوٹا ان کا ماجایا بھائی تھا بنیامین، اسے بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تم پریشان مت ہو۔ اور اس کے بعد واقعہ لمبا ہے اور آگے ذکر ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو اپنے بھائیوں پر ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہیں یاد ہے، تمہیں پتہ ہے کہ تم لوگوں نے یوسف کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا جب تم جہالت میں تھے۔
قالوا انک لانت یوسف، ان کے بھائیوں نے کہا کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ قال انا یوسف، کہا ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ یعنی جن کا نام بنیامین بتایا جاتا ہے، اور یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے، انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ اچھے کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے اپنا بھید، اپنا راز کھول دیا، اور ان کے بھائیوں کو پتہ چلا کہ ہم جس بھائی کو مارنا چاہتے تھے وہ تو نہ صرف زندہ ہے بلکہ وہی مصر کا حاکم ہے۔ پھر وہ بہت خوفزدہ ہوئی کہ یوسف علیہ السلام انتقام نہ لیں، بدلہ نہ لیں، تو یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، کوئی سزا نہیں دی جائے گی، اور کہا کہ یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، اللہ تمہیں معاف کرے گا، آج تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے بالکل معاف کر دیا اور کہا اللہ تم کو معاف کرے گا، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر کہا اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین، پھر اپنی قمیص اتار کے دی اور کہا یہ لے جاؤ اور ابا کے چہرے پہ ڈالنا، یعنی یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر، اس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور پھر پورے اہل و عیال کے ساتھ یہاں پر آ جاؤ۔ وَلَمَا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ، اور جب یہ قافلہ مصر سے چلا یعقوب علیہ السلام کے علاقے کی طرف، تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں انی لَأَجِدُ رِيحَ یوسف، مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے، لولا ان تفندون، اگر تم لوگ مجھے دیوانہ نہ کہو تو یوسف علیہ السلام کی بو میں محسوس کر رہا ہوں۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، گھر والوں نے کہا کہ آپ تو وہی پرانی بات لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں یوسف کتنا دن ہو گیا اور آپ کو یوسف کی بو آ رہی ہے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد حقیقت کھلتی ہے اور واقعی یوسف علیہ السلام کا کرتا لایا جاتا ہے، ان کے چہرے پہ ڈالا جاتا ہے، اس طرح سے ان کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ یہ ایک معجزہ ہے انبیاء علیہ السلام کا۔ پھر آگے قصہ لمبا ہے، یعقوب علیہ السلام اور ان کے گھر والے سب مصر آتے ہیں یوسف علیہ السلام کے پاس، اس کو اللہ نے نقل کیا فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، یہ لوگ مصر آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا، اپنے ماں باپ کا استقبال کیا۔ اور یعقوب علیہ السلام کے قصے میں ہم بتا چکے ہیں کہ پھر ایک وقت آیا کہ یوسف علیہ السلام کا ان کے والدین نے سجدہ کیا، سارے بھائیوں نے سجدہ کیا، تو اس طرح سے یوسف علیہ السلام نے بچپن میں جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر کا وقت آیا، اور پھر یہ لوگ وہیں پہ بس گئے۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ تھا مختصر طور پر قرآن کے حوالے سے، اسی پر ہم بات ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم بات کریں گے کچھ احادیث کو لے کر جو یوسف علیہ السلام سے متعلق ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔